ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ولا يتمنونه اور وہ نہیں تمنا کریں گے اس کی ابداً کبھی بھی بما بس سبب اس کے جو قدمت آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے واللہ علیم بالظالمین اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو. یہ سورہ جمعہ ہے اور اس میں بات چل رہی تھی یہودیوں کی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے قریبی ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں. یہ سب باتیں انہوں نے کی تھی. تو اللہ پاک نے کہا تھا کہ اگر تم اللہ کے قریبی ہو اور تم جنتی ہو اور تم ہی لوگ جنت میں جاؤ گے، باقی سب لوگ جہنم میں جائیں گے، اگر یہ ساری باتیں صحیح ہیں تو تم موت کی تمنا کرو. اگر تم سچے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دیا کہ وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے جو اعمال ہیں اس کا انہیں خوب پتہ ہے اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. یہ لوگ ظالم ہیں، منہ سے اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں لیکن اندر سے کافر و مشرک ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ سارے شر و فساد میں پیش رہتے ہیں. ایمان کا دعویٰ کر کے بھی کفار و مشرکین سے محبت کرتے ہیں، انہی سے راز و نیاز کرتے ہیں اور سارے تعلقات ان کے انہی کے ساتھ ہیں. تو انہیں خوب پتہ ہے کہ ان کے اعمال اللہ کی مرضی کے خلاف ہو رہے ہیں، اس لیے یہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے. اور اللہ کو خوب پتہ ہے کہ یہ ظالم لوگ ہیں، یہ منہ سے کچھ کہتے ہیں اور دل میں کچھ چھپائے ہوئے ہیں. تو ان کی صرف باتیں ہی باتیں ہیں، نہ یہ اللہ کے مقرب ہیں، نہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں اور نہ ہی اللہ کی جنت میں جانے کے مستحق ہیں. تو اللہ پاک نے کہا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہہ دیجئے بے شک موت جس سے تم بھاگتے ہو فانہ ملاقیکم، بے شک وہ ملنے والی ہے تمہیں. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے غائب اور حاضر کے جاننے والے کی طرف. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ خبر دے گا تمہیں اس کی جو تم عمل کرتے تھے. ان یہودیوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اپنی بدعمالی کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے یہ موت کی تمنا نہیں کرتے. یہ زندہ رہنا چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ مرنے کے بعد ان کا کیا انجام ہونے والا ہے. تو ساری چیزیں جو ان کے پاس موجود ہیں، مال و دولت اور جائیداد اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی ساز و سامان، ہتھیار، ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، مہیا ہیں. اس کے باوجود ان کو موت کا ڈر اور دھڑکا لگا رہتا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی طویل سے طویل تر ہو جائے،
مرنا نہیں چاہتے کیونکہ یہ زندگی چاہتے ہیں، اسی وجہ سے یہ بزدلی کی زندگی گزارتے ہیں۔ ذلت اور دلیل سے دلیل تر زندگی بھی انہیں ملے وہ تو گوارا ہے، لیکن موت انہیں گوارا نہیں، یہ مرنا نہیں چاہتے کسی وجہ سے۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ کبھی بھی مسلمانوں سے کھل کر جنگ کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ بنو قینقاع کے لوگ بھی قلعہ میں بند ہو گئے تھے، بنو قریظہ کے لوگ بھی اور بنو نذیر کے لوگ بھی، سب کے سب قلعہ کے اندر بند ہو گئے۔ کسی کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ مسلمانوں کے سامنے آ جائیں اور کھل کر مقابلہ کریں۔ یہی ان کی بزدلی اور دنیا طلبی کی دلیل ہے کہ یہ موت سے بھاگتے ہیں۔ اللہ پاک نے کہا کہ اگر تم اللہ کے قریبی ہو تو اتنا بھاگتے کیوں ہو موت سے؟ تمہیں تو موت کو گلے لگانا چاہیے، لیکن نہیں، صرف اہل ایمان تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ، یہ لوگ موت سے نہیں ڈرتے تھے، انہیں شہادت کا شوق ہوتا تھا اور ان کی خواہش ہوتی تھی کہ یہ نکلیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور شہید ہوں، اور ان کا یقین تھا کہ جب تک موت کا وقت نہیں آئے گا تب تک موت آئے گی نہیں، تو پھر بزدلی کیسی اور ڈرنا کیسی۔ لیکن یہودیوں کو اس کا یقین نہیں تھا، اس لیے وہ موت سے بھاگتے تھے۔ اللہ پاک نے کہا کہ جتنا بھی تم بھاگو موت تو آنے ہی والی ہے، اور اللہ کے پاس حاضر ہوگے، وہ غائب کا بھی جاننے والا ہے، حاضر کا بھی جاننے والا۔ جو کچھ تم بولتے ہو، جو کچھ تم عمل کرتے ہو، وہ بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تمہارے دل چھپائے ہوئے ہیں اللہ کو اس کی بھی خبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کوئی بات مخفی نہیں۔ اللہ پاک نے ان کی قلعی کھول دی اور مسلمانوں کو آگاہ کر دیا کہ یہ ان کی باتیں ہی باتیں ہیں، اس میں کوئی دم نہیں، اور سچائی یہ ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ذلیل و خوار لوگ ہیں جو مرنے کے بعد جہنم کا ایندھن بنے۔ پھر اللہ نے مومنوں کو خطاب کیا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب اذان دی جائے نماز کے لیے من یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور چھوڑ دو خرید و فروخت کرنا، ذالکم خیر لکم، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر وہ تم جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مومنوں کو خطاب کر کے بتایا کہ نماز کے لیے جمعہ کے دن جب اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اس میں اذان کا تذکرہ آیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے علماء کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات اور آپ کی احادیث مستقل حجت ہے، کیونکہ اس میں اس بات کا اشارہ موجود ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے صحابہ کرام اذان جانتے تھے، اذان کی باتیں، اذان کے کلمات، یہ سب جانتے تھے، جبکہ قرآن میں کہیں بھی اذان کے کلمات کا ذکر موجود نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ اذان دی جائے تو تم نماز کے لیے دوڑ پڑو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان بتا دی تھی، اور اس کا ذکر احادیث میں موجود ہے۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہجرت کر کے مدینہ جب چلے گئے تھے تو نماز کے لیے ان کو جب
اختیار کر لیں یا یہ ہے کہ یہودیوں کی طرح بھوک اختیار کر لیں کہ اس میں اعلان کر دیا کریں اور لوگ جمع ہوں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں ایک آدمی مقرر کر لیتے اور پھر وہ اذان دیتا اور لوگ اکٹھا ہوتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کی بات کو پسند کیا اور بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اٹھو اور اذان دو. اور آپ نے حکم دیا کہ اذان کے کلمات دوہرے کہو اور اقامت کے کلمات اکہرے کہو. اور پھر ابو محذورہ رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا اذان کے کلمات اور عمر رضی اللہ عنہ نے بھی خواب میں دیکھا اور آپ کو بتایا اور پھر وہ اذان مقرر ہو گئی اور بلال رضی اللہ عنہ اذان دینا شروع کر دیے. اور پھر بعد میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو بھی اذان دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا تھا. تو دونوں اذان دیا کرتے تھے اور فجر کے وقت ہوتا یہ تھا کہ فجر سے پہلے سحری کے وقت اذان دیا کرتے تھے بلال رضی اللہ عنہ. اور جب فجر کا وقت قریب آتا تو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان دے دیا کرتے تھے. حدیث میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال رضی اللہ عنہ اذان دیں تو تم لوگ کھاؤ اور پیو یعنی سحری کھاؤ پیو اور جب ابن ام مکتوم اذان دے تو کھانا پینا بند کر دو کیونکہ وہ اس وقت اذان دیتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ صبح ہو گئی صبح ہو. تو یہ کیفیت ہوا کرتی تھی اور اس طریقے سے اذان کے کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیے تھے اور پھر صحابہ اذان سن کر نماز کے لیے اکٹھا ہوا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا ذکر کیا ہے کہ نماز کے لیے اذان دی جائے جمعہ کے دن تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے اس سے مراد وہی خطبے کی اذان کیونکہ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمعہ کے دن صرف خطبے ہی کی اذان ہوا کرتی تھی اس کے علاوہ اذان نہیں ہوتی تھی. عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ ہوا کہ جب لوگ کی کثرت ہوئی اور پھر بازار میں لوگ مشغول ہو گئے خرید و فروخت میں اور انہیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ کب جمعہ کا وقت ہوا تو عثمان رضی اللہ عنہ نے بازار میں مقام زورہ پر اذان دینے کا حکم دیا ایک چبوترے پہ. وہاں اذان دی جاتی تھی تاکہ مارکیٹ بند ہو جائے اور لوگ جلد از جلد پہنچے اور غسل وغیرہ کر کے مسجد میں حاضر ہوں. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ پہلی اذان جاری کی تھی ورنہ اس سے پہلے صرف خطبے ہی کی اذان ہوا کرتی تھی. تو اس آیت میں اسی خطبے کی اذان کا تذکرہ موجود ہے کہ جب یہ اذان ہو جائے تو تم لوگ پھر خرید و فروخت چھوڑ دو اور دوڑ پڑو. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ خطبے کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا حرام. خریدنا بھی حرام ہے بیچنا بھی حرام ہے. ان میں سے کوئی چیز جائز نہیں ہے کیونکہ یہ آخری وقت ہے جس میں کوئی آدمی پہنچے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تعلیم دے دی تھی کہ تم لوگ اس اذان سے پہلے پہلے مسجد میں پہنچ جایا کرو. اور آپ نے بتایا تھا کہ فرشتے مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں آنے والوں کا نام لکھتے ہیں رجسٹر میں اور جب اذان ہوتی ہے تو وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے تم سب کے سب خطبے کی اذان سے پہلے پہلے پہنچا کر گویا خطبے کی اذان کے آخری وقت ہے کہ جس وقت کوئی پہنچے اس سے پہلے لازماً پہنچنا چاہیے. وہ کسی کو دیر بھی ہو تو خطبے کی اذان تک پہنچ جائے کیونکہ خطبے کی اذان کے بعد
پھر اس کا نام نہیں لکھا جاتا. اور اسی لیے خطبے کی اذان کے بعد خرید و فروخت اور سارے دوسرے کام دنیاوی کام ناجائز اور حرام قرار دیے گئے. تو اللہ پاک نے کہا کہ یہ جب اذان ہو جائے تو تم لوگ دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف. دوڑنے سے مراد یہاں دوڑنا نہیں بلکہ فوراً سارے کام چھوڑ کر نکل پڑنا اور مسجد کی طرف جانا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو دوڑتے ہوئے مت آؤ بلکہ آرام سے چلتے ہوئے آؤ, سکون اور وقار کے ساتھ آؤ. جتنی نماز پاؤ اسے پڑھ لو اور جو چھوٹ جائے اسے مکمل کر لو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ کر آنے سے منع فرمایا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قرآن کی تفسیر ہے. تو لفظی معنی جو یہاں دوڑنا ہے تو اس سے مراد سارے کام چھوڑ کر فوراً نکل پڑنا ہے مسجد کی طرف کہ اس کے بعد تمہارے لیے کسی کام میں مشغول ہونا جائز نہیں. تو یہاں دوڑنے سے مراد فوراً نکل پڑنا اور جانا ہے. اللہ کا ذکر, اللہ کے ذکر کی طرف یعنی خطبہ سننے اور نماز پڑھنے کے لیے, کیونکہ خطبے میں قرآن پڑھا جاتا تھا اور پھر اسے سمجھایا جاتا تھا. اور حدیث شریف میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبے میں ہر خطبے میں سورہ قاف پڑھا کرتے تھے. اور بعض صحابیات کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعہ کے خطبے میں سورہ قاف سننے کی وجہ سے سن کر مجھے یہ سورہ یاد ہو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبے میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے, پڑھتے تھے اور اسے سمجھاتے تھے, اور یہی طریقہ تھا آپ کا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جمعہ کے خطبے کے لیے کسی ایک موضوع کو اختیار کرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ جمعہ کا خطبہ اصل وعد و نصیحت کا موضوع ہے. اس لیے جمعہ کے خطبے میں وعد و نصیحت کی جائے, آیات پڑھی جائیں, انہیں سمجھایا جائے. اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کی آیات ساری کی ساری پوری سورہ میں ایک موضوع پر نہیں ہوتی, مختلف موضوعات کو شامل ہوا کرتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موضوعات پر صحابہ کو نصیحت کر دیا کرتے تھے, اور جن جن چیزوں کی انہیں ضرورت ہوتی تھی وہ انہیں سمجھا دیا کرتے تھے. عام طور سے آپ کا انداز جمعہ کے خطبے میں وعد و نصیحت کا ہوتا تھا, اور آپ کا چہرہ خطاب کرتے ہوئے, جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے سرخ ہو جاتا تھا, آنکھیں لال ہو جاتی تھی, اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے آپ کسی فوج کو ڈرا رہے ہیں اور احکامات دے رہے ہیں. اس طرح کی کیفیت ہوا کرتی تھی. تو اس بات کا خطیب کو خاص خیال کرنا چاہیے کہ وعد و نصیحت میں کن باتوں کی عوام کو ضرورت ہے, وہ باتیں جمعہ کے خطبے میں سمجھا دی جائیں. اسی لیے کہا کہ ذکر اللہ کی طرف تم لوگ دوڑ پڑو, اور قرآن پورا کا پورا ذکر ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بے شک ہم نے ذکر کو یعنی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اللہ نے کہا اللہ کے ذکر کی طرف یعنی خطبہ, قرآن کا سننا, نماز کا پڑھنا, ان سارے کاموں کے لیے تم نکل پڑو. اب تمہارے لیے دوسرے کام میں مشغول ہونے کی اجازت نہیں. کہا کہ خرید و فروخت چھوڑ دو, خرید و فروخت کرنا چھوڑ دو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے لیے جمعہ کے خطبے کے وقت جو اذان ہوتی ہے اس سے پہلے تک تو جائز تھا تمہارے لیے خرید و فروخت کرنا, تجارت کرنا, لینا اور دینا, لیکن اس کے بعد تمہارے لیے جائز نہیں. اور نصیحت کی کہ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو, یعنی تمہارا طریقہ یہی ہونا چاہیے. اس میں اس بات کی بھی
دلیل موجود ہے کہ جمعہ کے دن چھٹی کرنا لازم نہیں ہے. ایک آدمی جمعہ کے دن کام کر سکتا ہے، ڈیوٹی کر سکتا ہے، تجارت کر سکتا ہے، خرید و فروخت کر سکتا ہے، لین دین کر سکتا ہے. دین اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن اذان ہو جانے کے بعد، خطبے کی اذان ہو جانے کے بعد سے لے کر نماز ختم ہونے تک اس کو خرید و فروخت، لین دین، ان سب کی اجازت نہیں ہوگی. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر ہفتے میں کوئی دن مقرر کرنا ہو مسلمانوں کو چھٹی کے لیے تو جمعہ کا دن مقرر کرنا ہی صحیح، کیونکہ حدیث شریف میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نحن الاخرون الاولون یوم القیامہ، ہم آخر میں آئے ہیں اس دنیا میں، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے اور سب سے آگے ہوں گے. پھر آپ نے فرمایا کہ جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے مقرر کیا تھا افضل دن، یہود و نصارہ کے لیے بھی، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا اور جمعہ کے دن کو اختیار نہیں کیا. یہودیوں نے ہفتے کے دن یوم السبت کو اختیار کر لیا اور نصارہ نے یوم الاحد کو، اتوار کو اختیار کر لیا. اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت دے دی جمعہ کی، اور یہ ان لوگوں نے جمعہ کو چن لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درجے اور مقام کو ان لوگوں سے بڑھا دیا. یہ حق کی ہدایت پا گئی. تو یہ جمعہ کا دن چونکہ سب سے افضل دن ہے جو ان لوگوں کو مل گیا، اور اس میں یہ باقاعدہ اللہ کے لیے، عبادت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، قرآن سننے اور سنانے کے لیے بڑی مسجد میں، جامع مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مسجدوں سے بھی نکل کر وہاں جمع ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ان کو فضیلت دے دی اور ان کے مقام کو بڑھا دیا. تو یہ ان کی عبادت کا دن ہے حقیقت، اور یہ ان کی عید کا بھی دن ہے ہفتے کی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو ہفتے کی عید بھی قرار دیا. تو اس لحاظ سے اور اس حدیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمانوں کو اگر چھٹی کرنی ہو تو جمعہ کے دن کرنا چاہیے، تاکہ غسل کرنے کے لیے، جمعہ کی تیاری کے لیے، عبادت کے لیے ان کو زیادہ سے زیادہ وقت مل جائے، اور کھانے پینے اور خوشی کے اوقات گزارنے کے لیے بھی وقت مل جائے. لیکن چھٹی کرنا لازم نہیں ہے. اگر یہ نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں، اور اگر کرنا چاہیں تو پورے ہفتے میں مسلمانوں کے لیے یہ دن یقیناً افضل و بہتر ہوگا. لیکن چونکہ حدیث میں ذکر ہے کہ خطبے کی اذان سے پہلے تک خرید و فروخت کی اجازت ہے، اور بعد والی آیت میں بعد کا کے وقت بھی خرید و فروخت کی اجازت کا ذکر موجود ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دن بھی چھٹی کرنا لازم نہیں. ہاں کرنا چاہیں تو اس دن کریں، یہ زیادہ بہتر ہوگا. تو اللہ نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. پھر جب نماز ہو جائے، ختم ہو جائے، پوری ہو جائے، یعنی ادا کر لی جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ تو تم لوگ پھیل جاؤ زمین میں، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ اور تلاش کرو اللہ کا فضل، یعنی اللہ کی روزی. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اور یاد کرو اللہ کو کثرت سے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو سکو. اب اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کر دیا کہ نماز کے وقت تو منع کر دیا گیا تھا، خرید و فروخت کرنا تمہارے لیے جائز نہیں، لیکن جب نماز ختم ہو گئی تو پھر سے تم کام میں لگ جاؤ. اب یہاں پہ جو اللہ پاک نے کہا کہ زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو، یہاں حکم وجوب کے معنی میں نہیں. تمام مفسرین اس کے قائل ہیں کہ
اس آیت میں اجازت دی گئی ہے کہ اگر یہ چاہیں کاروبار میں مشغول ہونا اور خرید و فروخت کرنا تو نماز کے بعد یہ مشغول ہو سکتے ہیں اور خرید و فروخت کر سکتے ہیں، اور جو نہ مشغول ہونا چاہے، نہ خرید و فروخت کرنا چاہے، وہ نہ کرے، وہ خوشی منانا چاہے، دن اچھے انداز میں گزارنا چاہے گزارے، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں، اچھے کلمات میں، اچھی باتوں میں، یا جس طرح جو مسلمانوں کے لیے جائز امور ہیں اس میں وہ گزارے، اور اگر وہ چاہے اپنی تجارت میں، اپنے کاروبار میں مشغول ہونا تو اسے اس کی اجازت ہے۔ تو جو یہ کہا فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اس میں صیغہ تو امر کا ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر وجوب کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ جواز کے معنی میں ہے کہ آپ کے لیے جائز ہے۔ اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ گویا اس میں یہ تعلیم ملی ہے کہ اگر تم تجارت میں مشغول ہوئے، کاروبار میں مشغول ہوئے، اپنے کام میں لگ گئے، تب بھی اللہ کو بھولنا نہیں، اللہ کو یاد رکھنا، یا اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ یا تو یاد کرنا اس معنی میں ہے کہ تمہارے دل میں ہمیشہ اللہ کی بات، اللہ کے احکام ہونے چاہیے تاکہ تمہارا کوئی کام اس کے حکم کے خلاف نہ ہونے پائے، تجارت، معاملات وغیرہ۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو، یعنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہو، اپنے کام میں مشغول رہو، تب بھی اللہ کے ذکر سے غافل مت رہو، قرآن پڑھتے رہو، اذکار پڑھتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اس سے تمہیں کامیابی بھی حاصل ہوگی اور تم غلط کاموں سے اور غلط باتوں سے بچ سکتے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور جب انہوں نے دیکھا تجارت یا سامان تجارت، او لہو یا کھیل تماشا، انفضوا الیہا تو وہ دوڑ پڑے اس کی طرف، وترکوک قائما اور چھوڑ دیا آپ کو کھڑے ہی۔ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارۃ، کہہ دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے کھیل تماشے سے اور تجارت سے بھی۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالی بہتر رزق عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب مسلمانوں کے اس ایک واقعے کا تذکرہ کر دیا، کیونکہ یہ بات معلوم ہے کہ مسلمان ہجرت کر کے جب مدینہ گئے تھے تو ابھی ان کی حالت اور ان کی معیشت اچھی نہیں تھی۔ بڑی تعداد میں مہاجرین مدینہ پہنچ گئے تھے، ان کے پاس کوئی کاروبار اور تجارت نہیں تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کرا دیا، تو اب انصار کے اوپر بہت سی ذمہ داریاں آ گئی، گرچہ مہاجرین ان پر بوجھ نہیں بن رہے تھے، محنت کر رہے تھے، لیکن ابھی یہ پوری طرح اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے نہیں تھے اور ان کے پاس کاروبار نہیں تھا۔ تو شروع زمانے میں مشکلات پیدا ہو رہی تھی، معیشت مشکل تھی، اور پھر کفار و مشرکین کی طرف سے بھی دباؤ تھا مختلف علاقوں پر، جس کی وجہ سے خرید و فروخت اور تجارت کا معاملہ بھی مشکل ہو گیا تھا، اور قافلے وغیرہ شاد و نادر ہی ان کے پاس تجارت کے لیے آیا کرتے۔ اب ان مشکلات میں ہوا یہ کہ ایک غلہ لے کر کے ایک قافلہ آیا اور ان لوگوں نے اعلان کر دیا اور طبلے وغیرہ بجا دیے، جس کو سن کر کے لوگ مسجد سے نکل پڑے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ یہاں تک کہ صرف 12 آدمی بچے مسجد میں، باقی سب نکل گئے، یہ سوچ کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ خرید لیں غلے اور ہمارے لیے کچھ باقی نہ رہے۔ اس طرح کی کیفیت ہو گئی تھی کیونکہ حالات ہی ایسے تھے۔ تو اللہ
تعالیٰ نے ہلکے انداز میں مسلمانوں کو تنبیہ کی اور بتایا کہ دیکھیے ان کا حال ایسا ہو گیا کہ یہ لہو و لعب کے لیے، کھیل تماشے کے لیے اور تجارت، سامان تجارت کے لیے آپ کو کھڑا چھوڑ کر مسجد سے نکل گئے. انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. پھر اللہ پاک نے کہا کہ ان کو بتا دو کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ کھیل تماشے سے بھی اچھا ہے اور تجارت سے بھی اچھا ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق عطا کرنے والا ہے. جب اللہ رزق رساں ہے اور اللہ روزی کا مالک ہے اور یہ قافلے والے رازق تو نہیں ہیں، یہ تو رزق نہیں دے سکتے. رزق اللہ دیتا ہے، رزق کے اسباب اللہ مہیا کرے گا. تو تمہارے دل میں یہ بات کیوں نہیں پیدا ہوئی اور تم یہ باتیں بھول کر کے کیوں نکل گئے مسجد سے اور ادھر کیوں چلے گئے؟ اللہ تو سب سے بہتر رزق عطا کرنے والا ہے. اگر تم بیٹھے رہتے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے تو اللہ اسباب مہیا کر دیتا اور تمہیں رزق عطا کرتا، وہی رزق دیتا ہے. مگر یہ خیال جو تمہارے دل سے نکل گیا تو بہرحال یہ اچھا نہیں ہوا، مگر تمہاری حالت چونکہ ایسی تھی اس لیے اللہ تم سے ناراض نہیں، مگر تمہارا عمل ٹھیک. تو اللہ پاک نے کہا ان لوگوں کو بتا دو یہ بات تاکہ یہ پھر سے لوٹ آئیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اب سورہ منافقون شروع ہو گئی اور آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے بتایا تھا کہ جمعہ کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھتے تھے، اور کبھی پہلی رکعت میں سورہ الاعلی اور دوسری رکعت میں سورہ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے. تو سورہ منافقون بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں پڑھتے تھے. اس میں منافقین، ان کے اعمال، ان کی حرکتیں، ان کے طریقوں کا ذکر ہے. اللہ پاک نے ذکر کیا اذا جاءك المنافقون، جب آتے ہیں آپ کے پاس منافقین، قالوا تو وہ کہتے ہیں نشہد، ہم شہادت دیتے ہیں انک لرسول اللہ، بلا شبہ آپ البتہ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ جانتا ہے بلا شبہ آپ اللہ کے رسول. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ شہادت دیتا ہے بے شک منافقین البتہ جھوٹے ہیں. اس میں اللہ تعالی نے منافقین کی قلعی کھول دی اور بتا دیا کہ یہ کتنے جھوٹے لوگ ہیں، منہ سے کچھ کہتے ہیں اور ان کے دلوں میں کچھ بات ہوا کرتی ہے. یہ لوگ آ کر شہادت دی، شہادت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نہیں جانتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اصل میں ان کے اوپر چونکہ شبہ رہتا ہے اور یہ خود مشکوک لوگ ہیں، تو یہ شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے یہ باتیں کہہ دیا کرتے ہیں، کیونکہ ان کی حرکتیں ایسی ہیں، ان کے اعمال ایسے ہیں جو ایمان اور اسلام کے منافی اور خلاف ہوا کرتے ہیں. تو اب اس کی وجہ سے انہیں ڈر لاحق ہوتا ہے کہ ان پر کہیں مسلمان حملہ نہ کرتے اور ان کو سزا نہ دی. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آ کر اپنے ایمان کا ذکر کرتے ہیں، اپنے اسلام کا ذکر کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں تاکہ ان کے بارے میں کوئی شبہ نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتا دیا کہ اللہ کو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، مگر یہ لوگ جھوٹے ہیں کیونکہ ان کے دل میں ایمان نہیں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول نہیں مانتے.
صرف زبان سے کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمانوں سے بچانے کے لیے. اللہ پاک نے کہا اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا يعملون. ان لوگوں نے بنا لیا ہے اپنی قسموں کو ڈھال. فصدوا عن سبیل اللہ تو انہوں نے روک دیا ہے لوگوں کو اللہ کے راستے سے. انہم ساء ما كانوا يعملون. بے شک یہ برا ہے جو یہ عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ قسم کھا کھا کر کے اپنی قسموں کو انہوں نے ڈھال بنا رکھا ہے. کیا مطلب؟ جس طریقے سے ڈھال کے ذریعے سے دشمن کے وار سے بچا جاتا ہے اسی طرح یہ قسم کھا کر اپنے آپ کو مسلمانوں سے ان کی سرزنش سے اور ان کی سزاؤں سے ان کی ناراضگی سے بچنا چاہتے. اس لیے یہ قسم کھا لیتے ہیں. جب قسم کھا لیتے ہیں تو مسلمان پھر کوئی ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتے کیونکہ دین اسلام میں ظاہر پر فیصلہ کیا جاتا ہے، باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. دل میں ایک آدمی کیا سوچتا ہے، کیا ارادے رکھتا ہے، اللہ جانتا ہے، وہی فیصلہ کرے. مسلمانوں کو حکم ہے کہ کوئی زبان سے کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، وہ کلمہ پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کو مسلمان مانو. تو منافقین آ کر کے اعلان کر دیتے تھے اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا، جس کی وجہ سے اب وہ مسلمانوں کی سرزنش سے، ان کی عتاب سے اور ان کی سزاؤں سے بچ جایا کرتے. تو اللہ پاک نے کہا کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اپنے بچاؤ کے لیے، ورنہ ان کے اعمال ایسے نہیں ہیں ایمان والے. جس کی وجہ سے اللہ پاک نے کہا کہ یہ لوگ کتنا برا عمل کر رہے ہیں. کاش انہیں پتا ہوتا کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس طرح کر کے اللہ کی ناراضگی مول لے رہے ہیں کہ اللہ کے پاس جائیں گے تو ان کے سارے جھوٹ سامنے آ جائیں گے اور جہنم کا عذاب ان کے لیے انتظار کر رہا ہوگا. اس طرح کی کیفیت ہوگی وہاں پہ، لیکن صرف دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ ایسے اعمال کر رہے ہیں. اللہ پاک نے کہا ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. یہ اس وجہ سے کہ یہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو اللہ تو مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر، اب وہ نہیں سمجھتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ہدایت نہیں. جو دل سے چاہے، جو اللہ کی طرف آنا چاہے، جو اسلام قبول کرنا چاہے، جو اللہ سے محبت کرنا چاہے، جو آخرت میں جنت اور اس کی نعمتوں کا طلبگار ہو، جو اللہ کی محبت سے معمور ہو، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے. لیکن جو منہ پھیرتا ہے، جو دور بھاگتا ہے، تو اللہ پکڑ کر زبردستی اس کو ایمان اور اسلام میں داخل نہیں کرتا. تو ان لوگوں نے چونکہ دل سے نفرت کی اور اسلام کو پسند نہیں کیا تو اللہ کو ان کے ایمان اور کلمہ کی ضرورت نہیں رہی، اور جب وہ اسی منافقت پر ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور اس کے بعد ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. جتنے بھی تقویٰ، پرہیزگاری، دینداری کی بات کی جائے اور سمجھایا جائے سب ان کے سر کے اوپر سے نکل. یہ ان کی حالت ایسی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات مسلمانوں کے سامنے واضح کر دی تاکہ مسلمان ان کے شرور سے بچے رہے اور ان کو معلوم رہے کہ وہ اگر بچے ان کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے زبان سے کلمہ پڑھنے اور اس کا اظہار کرنے کی وجہ سے، مگر انہیں معلوم ہونا چاہیے یہ اعتماد کے لائق نہیں. کفار و مشرکین سے زیادہ ان سے بچنے کی ضرورت ہے اور ان پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. کہا جاتا ہے گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. تو مشکل وہی ہے کہ یہ لوگ مومن بن کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں دشمنوں سے بھی زیادہ. تو ان کو سمجھ لیں گے مسلمان تو ان کے شرور سے بچ سکیں گے.
مگر یہ لوگ آخرت میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پاتے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا کرے۔